باہر سے دیکھیں تو یہ کوئی بھی عام سا گنجان سا پرائیویٹ اسکول دکھائی دیتا ہے، لیکن یہاں کچھ خاص بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی غریب لوگوں کی خدا کی بستی میں یہ پہلا اسکول ہے جو 11 برس سے قائم ہے۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس اسکول کے 2 شفٹوں میں پڑھنے والے 750 بچوں کو انگریزی اور ڈرائنگ سمیت وہ سب کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو کسی بھی اچھے درمیانے ادارے میں سکھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور تیسری خاص بات اسکول کی فیس ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے 1 روپیہ فیس رکھی ہے اپنے اسکولوں میں، یہ 1 روپے کا تکلف بھی کیوں کیا؟ ایکچولی میں یہ چاہتی ہوں کہ بچوں کو مفت کا لفظ ختم ہو جائے۔ باقاعدہ ان سے 1 روپیہ لے کے رسید دی جاتی ہے، لکھا جاتا ہے، ان کو ہوتا ہے۔ بچے کو تو نہیں پتا ہوتا نا 1 روپیہ یا 100 روپیہ یا 1,00,000 روپیہ، ان کو اہمیت نہیں ہوتی، انہیں یہ پتا ہوتا ہے ہم فیس دے رہے۔ ہم سب ہی اپنے ارد گرد گندی گلیوں میں خواہ مخواہ گھومتے بچے دیکھتے ضرور ہیں، لیکن دیکھنے کے باوجود وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ مگر اس اسکول کی بانی کو یہ بچے 17 برس پہلے ہی نظر آ گئے تھے۔ میرا یہ خیال تھا کہ میں 100 بچوں کو اپنی زندگی میں تعلیم فراہم کر دوں گی، لیکن جب وہ میں نے شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اور 100 کو بھی ضرورت ہے، اور 100 کو بھی ضرورت ہے، تو پھر وہ میں بڑھاتے گئی اس کو، اور پھر اس کے ساتھ میرے ساتھ لوگ بھی ملتے گئے۔ یہ ادارہ صرف خدا ترسی یا اندر موجود بھلائی کے جذبے کو تسکین دینے کی کوشش نہیں، بلکہ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک حکمت عملی ہے جسے آپ چومکھا ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اول، کوئی بچہ صرف اس وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے کہ اس کے والدین کے پاس وسائل نہیں۔ دوم، جن بچوں کی تعلیم ادھوری رہ گئی انہیں دوبارہ راغب کر کے ان کی بڑھتی عمر اور قد کے حساب سے فاسٹ ٹریک پہ ڈال کے اگلی کلاسوں میں پڑھنے کے قابل بنایا جا سکے۔ سوم، بچوں کی ماؤں کو بھی بنیادی تعلیم کی ضرورت ہے تاکہ وہ کم از کم اسپتال، گلی، ویگن، بس، مسالوں، کھانوں اور بنیادی اشیاء کے نام پڑھ کے اپنی زندگی ذرا سی سہل بنا سکیں۔ چہارم، جہاں اسکول ہو ٹیچرز بھی وہیں کی ہوں تاکہ وہ بچوں کی نفسیات سمجھ سکیں، خود بھی ملازمت میں رہتے ہوئے آگے پڑھ سکیں۔ اس کے لیے وہ اپنے ہی اسکول سے تعلیمی قرض بھی لے سکتی ہیں۔ جب ٹیچرز کا معیار بڑھے گا تو اسکول کا معیار بھی خود بخود بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اسکول اس سوچ کی پیداوار ہے کہ اچھی تعلیم کے لیے لاکھوں روپے کے انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی 2 یا 3 مخیر بیدار مغز حضرات کسی بھی علاقے کے کم از کم 1000 بچوں کو پڑھانے لکھانے کا ماحول مہیا کر سکتے ہیں۔ سونے کی کرسی پہ بھی بٹھا کے پڑھا دیں بچے کو، وہ کرسی کنٹریبیوٹ نہیں کرے گی، نہ وہ بلڈنگ کنٹریبیوٹ کرے گی، آپ کی ٹیچر کنٹریبیوٹ کرے گی۔ وہ اچھی ہونی چاہیے، اس پہ تھوڑے پیسے خرچ ہونے چاہیے، اس کی ٹریننگ پہ خرچ ہونے چاہیے، اور آپ کے پاس کتابیں اچھی ہونی چاہیے۔ پروین نے اپنی فلسفی صرف ایک اسکول پہ ہی صرف نہیں کر دی، خدا کی بستی سے کچھ فاصلے پہ روزی گوٹ کے افلاس زدہ علاقے میں ایک بنیادی اسکول میں سب کے سب وہ بچے اور ان کے بہن بھائی ہیں جن میں سے کسی کے والدین کی ماہانہ آمدنی بھی 5000 روپے سے زیادہ نہیں۔ ایک اسکول سرگودا کے قریب پھلروا میں چل رہا ہے، ایک کشمیر کے گاؤں کھنیا میں قائم ہے، جبکہ ایک اسکول لاہور کے مضافات میں قائم کیا جا رہا ہے۔ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سارا کام حکومت کرے، میں نے یہ ماڈل بنا دیا ہے کہ آپ کو حکومت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔